یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں، جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے اور یہی غلطی اس کو قانون کی گرفت میں لے جاتی ہے۔ ہماری آج کی جرم کہانی بھی ایسے ہی مجرم کی کہانی ہے۔ تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپکٹر رفیق نے یہ جرم کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ میرپور خاص سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ کچھ سال پہلے اس شہر میں قتل کی ایک ایسی ہولناک واردات ہوئی کہ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سردیوں کی ایک صبح تھی۔ 36 سالہ حمید کو گھر کے اندر سوتے میں چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ گھر والوں نے جب اس کا خون میں لت پت پایا تو اس کو ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس کو رات کے آخری پہر میں قتل کیا گیا تھا۔ انسپکٹر رفیق نے کیس کا چارج سنبھال لیا۔ اس کیس کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ قتل گھر میں گھس کر کیا گیا تھا، مگر مقتول حمید کی ماں راشدہ، اس کے چھوٹے بھائی رافع اور رافع کی بیوی فضا کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ قاتل کب گھر میں داخل ہوئے، کب انہوں نے حمید پر چاقو سے وار کیے اور کب فرار ہوئے۔ 8 بجے جب حمید کی ماں راشدہ اس کو جگانے اس کے کمرے میں گئی تب انہیں اس سانے کا علم ہوا۔ انسپکٹر رفیق نے حمید کی بیوی بچوں کے متعلق پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ حمید کی بیوی ایک بیٹے کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ دونوں کے درمیان طلاق کا کیس چل رہا ہے۔ حمید کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں بچوں کے کھلونے بنائے جاتے تھے، جبکہ اس کی بیوی سمرا ایک بینک میں ملازمت کرتی تھی۔ جب سمرا کا پروموشن اور ٹرانسفر لاہور ہوا تو وہ چاہتی تھی حمید بھی لاہور شفٹ ہو جائے، مگر حمید اپنا کارخانہ اور گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس سے دونوں میں ناچاکی پیدا ہوئی اور سمرا اپنے بیٹے کو لے کر لاہور شفٹ ہو گئی۔ انسپکٹر رفیق نے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کافی بڑا تھا، جس کا صحن کھلا ہوا تھا۔ ایک جگہ دیوار پر جوتوں کے نشان تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ قاتل وہاں سے صحن میں کودے اور ایک کھڑکی کا شیشہ کاٹ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ حمید کا کمرہ گھر کا پہلا کمرہ تھا، جبکہ رافع اور راشدہ کے کمرے دوسری طرف تھے۔ سردی کی وجہ سے وہ سب اپنے اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے سو رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قاتل بڑی آسانی سے اپنا کام کر کے فرار ہو گئے۔ گھر سے کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ اسے ڈکیتی کا کیس نہیں تھا، مگر اس قتل کا محرک کیا تھا؟ رافع، اس کی بیوی فضا اور ماں راشدہ سب سے کئی بار پوچھ گچھ کی گئی، مگر کوئی سیرا ہاتھ نہیں آیا۔ پولیس اپنے خفیہ کارندے ہر جگہ پھیلا دیے اور پھر ایک کارندہ ایسی خبر لایا جس سے انسپکٹر رافع کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انسپکٹر رافع کو معلوم ہوا کہ فضا رافع کی دوسری بیوی ہے۔ اس کی پہلی بھی شادی ناکام ہو چکی تھی۔ جب انسپکٹر رفیق نے اس بارے میں رافع سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی نازیہ نے شادی کی پہلی رات ہی رافع کی بیوی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ نازیہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور خود کو اپنے محبوب کی امانت سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے رافع کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیا۔ رافع نے 3 ماہ انتظار کیا۔ اس دوران نازیہ کے گھر والوں سے کافی جھگڑا بھی ہوا، کیونکہ انہوں نے نازیہ کو اس شادی پر مجبور کیا اور رافع سے ہر بات پوشیدہ رکھی۔ دوسری طرف نازیہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اس نے رافع کو اپنی قربت سے محروم رکھا۔ جب رافع نے نازیہ کو اتنا ثابت قدم دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ نازیہ اپنی محبت میں سچی ہے، اس لیے رافع نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ رافع نے نازیہ کو طلاق دے دی۔ نازیہ نے اپنی عدت کا وقت رافع کے گھر میں ہی گزارا۔ عدت کے بعد رافع نے نازیہ کی شادی اس کے محبوب ارشاد سے کروا دی تھی۔ نازیہ کے گھر والے رافع کو اس عمل پر سخت برہم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رافع نے برادری میں ان کی ناک کاٹ دی ہے، مگر رافع نے ان سے ہر تعلق ختم کر لیا اور کچھ عرصے بعد اس کی شادی فضا سے ہو گئی اور اب وہ اس کے ساتھ خوش تھا۔ انسپکٹر رفیق نے کیس پر اس اینگل سے کام شروع کیا۔ وہ نازیہ کے والد اور بھائی سے ملے۔ نازیہ کے والد نے بتایا کہ نازیہ کی دوسری شادی کے بعد انہوں نے نازیہ اور رافع دونوں سے تعلق ختم کر لیا، مگر نازیہ کے بھائی اعجاز کی آنکھوں میں رافع کے نام پر شدید نفرت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، مگر محض آنکھوں میں موجود نفرت کی وجہ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ٹھوس ثبوت کا ہونا ضروری تھا۔ جلدی کیس کا ایک نیا پہلو ان کے سامنے آ گیا۔
نازیہ اپنے شوہر ارشاد کے ساتھ تھانے میں حاضر ہوئی اور اپنے ہی بھائی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ نازیہ کا کہنا تھا کہ ارشاد سے شادی کے بعد اس کے میکے والوں نے اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا تھا، مگر اس کا بھائی اعجاز اب تک اس کو پریشان کرتا تھا۔ دراصل جب نازیہ کی شادی رافع سے ہوئی تھی، اس موقع پر نازیہ کو اس کے باپ نے جہیز کے علاوہ سونے کے کافی زیورات بھی دیے تھے۔ اب اعجاز نازیہ کو مجبور کرتا تھا کہ وہ رافع سے وہ سونا اور کیش واپس دلوا لے۔ نازیہ نے بتایا کہ حمید کے قتل کے بعد اعجاز نے نازیہ کو فون پر دھمکی دی کہ اگر رافع نے سونا اور کیش واپس نہ کیا، وہ حمید کی طرح باقی سب کو بھی موت کی نیند سلا دے گا۔ نازیہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، مگر انسپکٹر رفیق نے نازیہ کے بیان کو بنیاد بنا کر اعجاز کی خفیہ نگرانی شروع کروا دی۔ انسپکٹر رفیق نے اعجاز کے فون کی ساری ایکٹیویٹی نکلوائی۔ قتل کے رات اعجاز 3 بجے تک ایک نمبر سے مسلسل ٹچ میں تھا۔ اس نمبر کی تفصیلات بھی نکلوائی گئیں، مگر وہ نمبر فیک آئی ڈی سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے وہ فیک نمبر بند تھا۔ انسپکٹر رفیق نے اعجاز کے ساتھ بلف کھیلنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انسپکٹر رفیق نے اعجاز کو نہایت خاموشی سے اٹھوایا اور لاک اپ میں بند کر دیا۔ 3 دن تک اعجاز لاک اپ میں بند رہا۔ انسپکٹر رفیق یا کسی بھی پولیس اہلکار نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بار بار اپنا جرم پوچھتا رہا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ 3 دن میں اعجاز نفسیاتی طور پر ٹوٹ گیا۔ چوتھے دن انسپکٹر رفیق لاک اپ میں داخل ہوا اور اعجاز کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اعجاز پہلے ہی کافی پریشان تھا۔ انسپکٹر کے تھپڑ نے اس کے رہے سہے اوسان بھی قطع کر دیے۔ انسپکٹر نے اس کو بتایا کہ تمہارے ساتھیوں کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ حمید کو تم نے قتل کیا تھا۔ یہ سنتے ہی اعجاز ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ حمید کا قتل میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان دونوں نے پیسے لے کر کیا تھا۔ اس کے بعد اعجاز نے پولیس کو پوری کہانی فرق سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ رافع نے نازیہ کے ساتھ دیکھ کر برادری میں ہماری ناک نیچی کر دی۔ اس کے علاوہ نازیہ کی شادی پر انہوں نے جہیز کے علاوہ سونے کے کافی زیورات بھی دیے تھے اور اعجاز چاہتا تھا کہ رافع وہ زیورات انہیں واپس کر دے، مگر اعجاز نے ایسا نہیں کیا، بلکہ رافع اور اس کے بھائی حمید اعجاز پر الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے دھوکے سے شادی کی تھی۔ مگر اعجاز کا جھگڑا تو رافع سے تھا، پھر حمید کو کیوں قتل کیا؟ اس سوال کے جواب میں اعجاز نے بتایا کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ اعجاز نے جن 2 لوگوں کو رافع کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے پہلے کمرے میں سوئے ہوئے حمید پر حملہ کر دیا۔ بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غلطی کر گئے ہیں، مگر اب اس غلطی کو درست نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب اعجاز نے حمید کے قتل کی خبر سنی تو سر پیٹ کر رہ گیا۔ اعجاز نے نازیہ جو دھمکانے کے لیے فون کیا، وہی اس کے سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اب اعجاز سلاخوں کے پیچھے تھا۔ جلدی پولیس نے اعجاز کے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ والدین کی طرف سے بنائے گئے زبردستی کے رشتے اولاد کی زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں، مگر ہم آئے دن ایسے کیسز سنتے اور دیکھتے ہیں جہاں والدین اپنی مرضی کو فوقیت دیتے اور برے انجام سے 2 چار ہوتے۔